وہ جب آتا ہے وی گو رننگ بیک ان ٹو دا لینڈر آف دا لاسٹ ریزورٹ وچ از دا فنڈ. بار بار یہ بات کی جاتی ہے کہ جی ہم آئی ایم ایف کے پاس کیوں جاتے ہیں, آئی ایم ایف کے پاس کیوں. وہ اس لیے جاتے ہیں کہ ہم نے فنڈامنٹلی جو ریفارمز کرنی تھی, جو اسٹرکچرل ریفارمز کرنی تھی, ٹو چینج دا ڈی این اے آف دا اکانومی, ویدر از دا ٹیکسیشن سائڈ. اب ٹیکسیشن پہ اگر آپ 9 اور 10% ٹیکس ٹو جی ڈی پی رہے تو وہ آگے بات نہیں چل سکتی. اٹس ناٹ سسٹینیبل in a country of 240 or 250 million people. If only a certain percentage are paying their taxes, تو آگے بات نہیں چل سکتی. خیرات سے ہسپتال چل سکتے ہیں, خیرات سے ایجوکیشن چل سکتی ہے, خیرات سے حکومت نہیں چل سکتی. I've been very clear about that, and therefore the fact that we need to move towards a tax to GDP of 13.5% over a period of time, یہ شاید جی تھوڑا سا okay, but ٹھیک ہے, that's fine جی, I can speak louder. تو اس میں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس کو 13.5% پہ لے کے جا سکیں تاکہ we get back into committee of nations and we get into a sustainable situation in terms of a fiscal equation. اب اس میں یہ میرے جو on the FBR side میرے colleagues یہاں موجود ہیں, ممبر پالیسی انکم ٹیکس اینڈ ممبر پالیسی کسٹمز, وہ بھی یہاں موجود ہیں, کہ ہمیں اس ٹیکسیشن کی جو ریفارم ہے اس کو ہم کئی طریقوں سے دیکھ رہے ہیں. ان دا فرسٹ انسٹنس ٹرائنگ ٹو ریفارم FBR itself because it has to start with economic. اگر ہم یہی کہتے رہیں کہ ساری پرابلم آپ کی طرف سے جو ٹیکس نہیں دے رہے ہیں, اور اگر ہم اس کو انٹرنلی نہ دیکھیں کہ ہمارے ہاں کیا ایشوز ہیں, وائی ڈو پیپل لیک ٹرسٹ اینڈ کریڈیبلٹی ان دا ٹیکس اتھارٹی آف دا کنٹری. کیونکہ یہ جو ابھی FTR اور فائنل ٹیکس رجیم اور اس کے وہ کیا کہا جا رہا ہے, وہ یہی کہا جا رہا ہے کہ جی ہم آپ کو اور پیسے دینے کے لیے تیار ہیں لیکن آپ ہمیں ان کے حوالے نہ کریں. Now that's not sustainable. When you are in a country of 250 million people and you say any segment does not want to deal with the federal tax authority of the country, یہ sustainable کیسے ہوگا؟ 10 سال 15 سال 20 سال ہم نے ایسے گزار دیے, لیکن آگے چلتے ہوئے تو ہمیں ٹیکس اتھارٹی میں ہمیں ٹرسٹ اور کریڈیبلٹی لانی ہے. So that is the people process and technology transformation, جس کی وجہ سے ہم یہ ایک جو آپ نے ابھی اور لوگوں نے پہلے بات کی کہ جو ہراسمنٹ کا ایلیمنٹ ہے اور جو ایلیمنٹ ہے کہ اس میں کرپشن کا ایلیمنٹ ہے, اس کو ہم کیسے کم کریں تاکہ آپ کا اعتماد بڑھے کہ آپ جب ٹیکس اتھارٹی کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں یو ول پے یور lawful taxes and that's it. تو اس لیے اس میں ہم جو اصلاحات لا رہے ہیں اور اس میں پرائم منسٹر صاحب خود اس کو لیڈ لے رہے ہیں, جیسے آپ نے ذکر کیا رانا ثناءاللہ صاحب آج پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں, تو ڈی جی خان, تو ورنہ آج وہ یہاں خود موجود تھے اور وہ بھی آپ کو بتاتے کہ کس طرح جو وزیر اعظم صاحب ہیں خود اس کو لیڈ کر رہے ہیں ان دس ہول FBR ٹرانسفارمیشن. اگین پیپل who've not been there up in the mark in terms of integrity, then the process. And process is very important. کہ اگر process is a broken process اور اس کو آپ automate کرتے ہیں, it will remain a broken process. میں اس کی ایک آپ example دیتا ہوں جو ابھی ہم FBR کے colleagues کے ساتھ مل کر بات کر رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں کہ سیلنگ کلاس, جیسے آپ کہہ رہے ہیں ہمارے پہ بہت بوجھ پڑا, اسی طرح سیلنگ کلاس پہ بہت بوجھ پڑا ہے, ڈسپرپورشنل بوجھ پڑا ہے. تو ایک ہمارا جو مقصد ہے کہ جو سیلری ٹیکس کا جو فارم ہے وہ فارم ہم اس طریقے سے لے جائیں کہ 700 فیلڈز کسی کو نہ بھرنی پڑے. اگر دیکھیں کسی کو بہت ہائی اینڈ انکم ٹیکس کیٹیگری میں وہ ہیں, کسی بینک کے پریزیڈنٹ ہیں, کسی کارپوریٹ کے وہ وائس پریزیڈنٹ ہیں ایٹسٹرا, بٹ موسٹ آف سیلریڈ کلاس they get this salary, that salary gets deducted at source. تو ان کو تو 30-32 فیلڈز اپنی بھریں اور کہیں گے جی یہ میرا یہ انکم تھی, یہ میرا ٹیکس سورس پہ ڈیڈکٹ ہو گیا, اللہ خیر صلی اللہ, بس آگے چلیں اور اس کو کمپلیٹ کریں. تو انشاءاللہ تعالی یہ جو فارم ہم اب بھرنے جا رہے ہیں
اور جو کرنے جا رہے ہیں وہ اسی طرح ہوگا کہ انشاءاللہ بائی دا ٹائم وی گیٹ ٹو سپٹمبر 80-90% آف دا سیلری کلاس ول بی ایبل ٹو فل دیئر اون فارمز آن لائن. کسی ٹیکس ایڈوائزر کی ضرورت نہ پڑے, کسی ٹیکس لائر کی ضرورت نہ پڑے, کیونکہ جب آپ 700 فیلڈز, مجھے کسی نے کہا کہ جی آپ کیا بات کر رہے ہیں, آپ اس کو نان ایپلیکیبل کہہ دیں. او بھائی, نان ایپلیکیبل کہنے کے لیے بھی تو مجھے کسی کی ایڈوائس چاہیے نا. اگر میں نے 100 فیلڈ کو نان ایپلیکیبل کر دیا اور بعد میں ایف بی آر میرے پہ آ گیا کہ آپ نے یہ کیوں نان کیا, تو میں کس کو جواب دے ہوں گا. تو اس لیے وی آر ٹرائنگ ٹو سمپلیفائی دیٹ پروسیس. اینڈ دین ٹیکنالوجی, اور اس میں جو صرف ٹیکنالوجی کی بات اینڈ ٹو اینڈ ڈیجیٹلائزیشن کی نہیں ہو رہی ہے, اس میں جو کچھ چیزیں جو آلریڈی ہم کر چکے ہیں, بیکاز بار بار یہ ہوتا ہے کیا اسٹرکچرل ریفارمز کر رہے ہیں. تو اس کا پہلا یہ ہے کہ جو فیس لیس کسٹمز جو کراچی پورٹ پہ ہو چکا ہے, اس ان ووگ, اٹس ناٹ, وی آر ناٹ ڈسکسنگ دس, ویئر 80% آف دا کنٹریز امپورٹس کم تھرو. تو وہاں سے ہمیں انڈسٹری سے بڑی اچھی اس کا فیڈ بیک آیا ہے کہ جو 118-20 گھنٹے لگتے تھے فور جی ڈی کلیئرنس, دس ناؤ ڈاؤن ٹو 18 to 19 hours. 18 to 19 hours. That is the kind of quantum which has come down. اور وہ کیوں لگتے تھے؟ وہ اس لیے لگتے تھے کہ بٹوین اپریزمنٹ اینڈ دا کلیئرنگ ایجنٹس, اور وہ جو نیکسس ہوتا تھا کہ پہلے ہی پتا ہے کہ کس ایجنٹ کے پاس آنا ہے, کس اپریزمنٹ آفیسر, وہ سب پتا ہے. It's now a sanitized environment, it's technology driven. تو وہ جو کام ہوتا تھا with respect to the speed money and facilitation money, it's gone. That's gone. اور اس میں اور بھی بہتری کی گنجائش موجود ہے. But that's one example of how technology is beginning to help you as the clients, as industry leaders, and us in terms of getting the revenues up, in terms of sort of stopping the leakages. اور اس میں ابھی بہت کام اور گنجائش کی جو ہے وہ ضرورت ہے. تو پیپل پروسیس ٹیکنالوجی, یہ اس میں پورا اس وقت کام چل رہا ہے, اور انشاءاللہ آپ فردر دیکھیں گے. اور یہ ابھی پرائم منسٹر صاحب بھی تشریف لے کے گئے تھے ٹو میٹ دا چیف جسٹس. آئی میٹ یحییٰ افریدی صاحب few days back as well. اور ہماری درخواست ان سے صرف یہی تھی کہ جتنا لٹیگیشن پھنسی ہوئی ہے اراؤنڈ ٹیکسیشن, اس کو آپ اسپیڈ اپ کر دیں ان ٹرمز آف ڈیسیجن میکنگ. ہو سکتا ہے یہ ڈیسیجنز ایف بی آر کے اگینسٹ آئیں, اٹس فائن, بٹ لیٹس میک ڈیسیجنز ان دا سپیریئر جوڈیشری. تو وی آر ویری گریٹفل ٹو ہیم کہ انہوں نے ایک کمیٹی بھی بنائی ہوئی ہے, اور وہ اس میں along with the Attorney General and the Law Minister would help and support and assist in terms of speedier decision making, تاکہ litigation ہے tax related اس کو ہم پلگ کر سکیں as we go forward. اسی طرح انرجی کی ریفارم ہے جی, اس میں بیکاز وہ ایک سیکنڈ آپ نے بھی اس کا ذکر کیا کہ ٹیرفس کو کیسے لے کے نیچے آیا جائے, اور کمپیٹیٹیو انرجی آئے گی تو انڈسٹری انشاءاللہ آگے چلے گی. اینڈ دا تھرڈ تھنگ از دا SOE ریفارمز اینڈ دا پرائیویٹائزیشن ایجنڈا. اور دیکھیے یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے, کیونکہ ہم اب اس کو بالکل پبلک کر رہے ہیں. ابھی 2-3 دن پہلے بھی منسٹری آف فائنانس نے بالکل ٹرانسپیرنٹ طریقے سے بتایا ہے کہ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کے لاسز کیا ہے اور کیوں ہیں. اینڈ یو جسٹ امیجن کہ if that is the kind of drag on the exchequer, اور اگر یہی ہمارے جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں ہوں یا they are being run more efficiently, یہی پیسہ جو ہے which is close to $1 trillion, اگر آپ اوور آل دیکھیں 12.9 ٹریلین روپیز کا بجٹ ہے, 1 روپیز جو ہے ہر سال ہمارا اس خسارے میں جاتا ہے. یہ آپ کا پیسہ ہے, یہ آپ کا پیسہ ہے جو آپ پر ہی واپس لگنا چاہیے. تو اس لیے کلیئر کہ جو کچھ ہو سکتا ہے ان دا پرائیویٹ سیکٹر آپ کے ساتھ, اٹ شوڈ بی ڈن ان دا پرائیویٹ سیکٹر. سنس آئی چیئر دا کیبنٹ کمیٹی آن SOEs, اور اس میں ہم اس کو کیبنٹ میں لے کر گئے ہیں, اور مختلف ادارے اور مختلف منسٹریز جو ہیں ان کو یا ضم کیا جا رہا ہے, یا ان کے ادارے کم کیے جا رہے ہیں, یا ان کے ادارے کہ شوڈ گو انٹو دا پرائیویٹ سیکٹر. تو اس میں میری آپ سے درخواست ہے کہ جو پرائیویٹائزیشن پروسیس ہے اس میں بھی آپ بھرپور حصہ لیجئے ایز وی گو فورورڈ. اینڈ دا لاسٹ تھنگ از دا پبلک فائنینس, کیونکہ سوال یہی آتا ہے کہ آپ ہمارے سے ٹیکس لے رہے ہیں, آپ خود کیا کر رہے ہیں.
اور یہ صحیح سوال ہے کہ ہم اپنا جو فیڈرل گورنمنٹ کا ایکسپینڈیچر ہے اس کو کیسے کم کر رہے ہیں، اینڈ دیٹس ویئر دا رائٹ سائزنگ کمز ان. اور جیسے میں نے ذکر کیا کہ یہ پی ٹی آئی ایڈمنسٹریشن کے دوران ڈاکٹر عشرت نے بہت اچھی ایک اسٹڈی کی تھی ان ٹرمز آف انسٹیٹیوشنل ریفارمس. He took it to the cabinet at the time in 2019, which never saw light of the day. تو اس وقت 43 منسٹریز ہیں فیڈرل گورنمنٹ میں، 400 اٹیچ ڈپارٹمنٹس ہیں. تو rather than having a big bang approach، ہماری کوشش یہ ہے کہ 5 سے 6 منسٹریز پہ ڈیلیبریٹ کریں، ان کے اٹیچ ڈپارٹمنٹ سے ان کے بارے میں سنیں، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں سنا نہیں گیا. پھر ہم ریکمنڈیشنز لے جاتے ہیں بیک انٹو دا کیبنٹ، ہمیں بتاتی ہے، دین وی آر انٹو دا امپلیمنٹیشن. تو میں یہ آپ کو کہہ سکتا ہوں تقریباً 20 منسٹریز پہ ہم یہ ایکشن لے چکے ہیں along with their attached departments. انشاءاللہ in the next budget you will see the impact on that. اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ by the time we get to end June یہ سارا پروسیس ہم کمپلیٹ کر دیں so that the rest of it is in implementation. ابھی تک ہم 3-4 منسٹریز کو ضم کرنے کی بات کر چکے ہیں، ایک منسٹری کو abolish کرنے کی بات کر چکے ہیں، اور جو ڈیوالوڈ سبجیکٹس ہیں انڈر the 18th amendment ہم نے کہا کہ the federal government has no in being in business in that context and therefore صوبوں کو اس کو جو ہے واپس لایا جا سکے. اب یہ ساری چیزیں ہیں جی جو ہماری بات ہوئی ہے. اب لیٹس کم ٹو فیصل آباد اینڈ فیصل آباد چیمبر اور آپ کی وساست سے. سو آپ کو پہلے تو بہت مبارک ہو، آپ 50 سال جو اینیورسری تھی، لیکن آپ کی وساست سے جو چیمبر پریزیڈنٹ سے ورچولی اینڈ ان پرسن جو ملاقات earlier today, I'm very grateful to you. I think it's a great opportunity کہ یہ ایکچولی چیمبرز اکراس پاکستان، it just happened that I was here اور آپ کے ساتھ ان سے بھی ملاقات ہوئی. تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم when we now come to the budgeting process، آپ نے اس کا ذکر بھی کیا، تو I thought کہ this time we will kick this process off earlier، کیونکہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو آپ اس وقت نہیں کہہ رہے، جو آپ آ کر ہمیں اپریل مئی میں بتائیں گے. ہو سکتا ہے کہ 19-20 کا فرق ہو، بٹ وی مائٹ ایز ویل ہیئر یو رائٹ ناؤ، تاکہ وی کین گیٹ دا کنسلٹیٹو پروسیس گوئنگ. دوسری یہ میری بات تھی کہ جو میں نے وہاں بھی ذکر کیا اور میں یہاں بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم پبلک سرونٹس ہیں، we believe that we are public servants, that we are in the service of the government, which means we are, in your service, then we have to come and listen to you, and we have to come to your cities. جیسے میں نے ذکر کیا کہ جب ہماری نیبرنگ کنٹری میں بجٹ کا وقت آتا ہے، میں بار بار یہ کہتا ہوں، میں پرائیویٹ سیکٹر سے کہتا آیا ہوں، اور اب میری کوشش ہے کہ میں اس کو اس گورنمنٹ میں امپلیمنٹ کر سکوں کہ جب وہاں بجٹ کا وقت آتا ہے تو ممبئی دلی نہیں جاتا، دلی ممبئی آتی ہے. تو اس لیے and I'm very clear. I was at the Sialkot chamber, the Islamabad chamber. اب آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں. میں I'll be in Karachi on Monday، اور انشاءاللہ اگلے ہفتے سرحد چیمبر ان پشاور، اور اسی طرح ہم آگے لے کے جاتے جائیں. اور باقی ایسوسیشنز ہمارے پاس آ گئی ہیں، ان کی مرضی ہے، and we are grateful they are coming in. اب اس میں میں صرف 2-3 چیزیں جو کہ آپ نے ذکر کیا ہے اور آپ کے جو پروپوزلز ہیں جی، ہم ان کو بالکل کنسیڈر کریں گے انشاءاللہ. فرام نیکسٹ ویک ویل اسٹارٹ ڈوئنگ اے اسٹاک ٹیک آن ہو ہیز ریکمینڈیڈ واٹ اینڈ ہاؤ وی ٹیک اٹ فارورڈ اینڈ واٹ وی کین ڈو ان دا کانٹیکسٹ آف اے فنڈ پروگرام، بیکاز دیٹس ویئر آئی ول آلویز بی آلسو ویری ٹرانسپیرنٹ ود یو. ہم کیا کر سکتے ہیں، کیا نہیں کر سکتے، because we have to stay، اور اس میں پرائم منسٹر صاحب بھی بڑے کلیئر ہیں کہ we have to stay with the fund program. تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ جو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں ان کے ساتھ ہم اس کو کیسے آگے لے کر جائیں اور کیسے اس کو ٹویک کر سکیں. جو آپ نے 2-3 چیزوں کی بات کی ہے، اس میں میں صرف ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں تک EDF کا تعلق ہے، EDF falls under Ministry of Commerce، اور ہر سال 0.25% ایکسپورٹرز contribute to that fund. تو میری آپ سے درخواست یہ ہوگی کہ جام کمال صاحب اس کو بہت اچھی طرح آگے لے کر جا رہے ہیں in terms of changing the governance and also
making sure that the money is actually spent for export related initiatives. نالے گلیاں سڑکیں ان پہ یہ فنڈ نہیں استعمال ہو سکتا. یہ آپ کا فنڈ ہے, یہ آپ کا فنڈ ہے. And therefore it has to be in an enabling environment for an export led growth, and I know Jam Kamal Sahab is very focused on that, and inshallah you will see the change in governance and how he's sort of taking it forward so that this money is actually well spent for export led initiatives. تو یہ ایک ایلیمنٹ تھا جو میں ذکر کرنا. دوسرا آپ نے بات کی ہے پراپرٹی ریلیٹڈ اینڈ ریئل اسٹیٹ. دیکھیے جہاں ٹیکسیشن کا تعلق ہے, وی ہیو ٹو ایکسپینڈ دا نیٹ. ریٹیل ہول سیل, میں کل ان کے پاس ریٹیل آرگنائزیشن کے پاس حاضر ہوا تھا, وہ بھی کل پرائم منسٹر صاحب کے پاس تشریف لائے تھے. تو آرگنائز سیکٹر but also in terms of real estate and construction and finally agriculture. یہ اس ملک میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ agriculture income tax has been passed by the provincial assemblies, and I remain very grateful to the provinces and the respective chief ministers because everyone will have to chip in. Because اگر ہم یہ نہیں کریں گے then our country, our hand has been forced. We will keep on going back to the same for more. ہم آپ کے پاس ہی واپس آئیں گے, ہم سیلریڈ کلاس کے پاس ہی واپس جائیں گے, which is not sustainable anymore, which is not sustainable anymore. So therefore expanding this net is going to be very important. We are all with the construction industry. Real estate اور construction میں ہمیں فرق کرنا پڑے گا. یہ پلاٹوں کا بزنس اور کا بزنس is not sustainable, is not sustainable. Anything to do with construction activity is the right way to go forward, and if there are transaction taxes where we might have gone overboard اور اس کو rationalize کرنے کی ضرورت ہے, انشاءاللہ اس کو ہم ضرور ریویو کریں گے. بٹ یہ پلاٹوں کا بزنس اور فائلوں کا بزنس is not something which we can support or we will support. So I just want to be very clear from our perspective where we stand in terms of real estate and construction. باقی جو آپ نے بات کی ایس ایم ایز کی اور women کی and everything else around that, I think we, and especially the SME اور جو اپنے جیم بورڈ کی بات کی ہے, میں پاکستان بینک ایسوسی ایشن کے سامنے حاضر ہو رہا ہوں منڈے کو in terms of priority sector lending, which is SME, which is agriculture, which is IT, which is low cost housing. اور اس میں جو ان کو منسٹری آف فائنینس سے مدد چاہیے in terms of either subsidizing the eventual rate to the ultimate customer or the first loss guarantees, تاکہ بینکوں کو انسینٹیفائز کیا جا سکے کہ ان سیکٹرز میں آپ جا کر لیں. تو انشاءاللہ وہ آپ کی جو سجیشن ہے اسپاٹ آن, اور اس کو ہم انشاءاللہ ضرور آگے لے کے چلیں گے. اور جو آپ نے کراؤڈ فنڈنگ اور کارپوریٹ بانڈ کی بات کی ہے اور اس میں جیم بورڈ کی بات کی ہے, we will facilitate whatever we can to ensure کہ, لیکن اس میں ایک a little bit of work will have to be done by your companies here in terms of appetite for disclosures and appetite for the accounting rules and everything else which comes associated with any public discussion as well. آخری چیز میں صرف یہ کہنا چاہوں گا, جو آپ نے فیصل آباد کے سلسلے میں ذکر کیا, اس میں بیسٹ تو یہ ہوتا کہ رانا ثناء صاحب یہاں تشریف ہوتے, لیکن ایز اے سیٹ انہوں نے پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ تشریف ان کو لے جانی پڑی. آج میری ان سے بڑی ڈیٹیل میں گفتگو ہوئی ہے, وہ آپ کے پاس آئیں گے بھی, وہ یہیں سے ہیں. So I'm sure you will be in touch with him in terms of follow-ups. دیکھیے, whether it's the flights, whether it's the cricket, hockey stadium, state, airport, etc. میری پریزیڈنٹ صاحب آپ سے ایک درخواست ہے کہ میں 6.5 سال جو پرائیویٹ سیکٹر میں نے یہاں نوکری کی ہے, one city which always impressed me, and I used to go there quite a bit, جس طرح میں فیصل آباد آتا تھا, is سیالکوٹ. کیونکہ سیالکوٹ میں اگر آپ دیکھیں تو فرام دا ڈرائی پورٹ ٹو ایئرپورٹ ٹو ایئر لائن, اور ان کا گورننس ماڈل بھی میں اگر دیکھوں جو مجھے کبھی سمجھ نہیں آیا, ٹو بی ویری آنیسٹ, ہاؤ دے مینیج اٹ. کیونکہ 150 200 لوگوں کا وہ بورڈ ہے,
اور وہ آپس میں روٹیٹ کرتے رہتے ہیں کہ کون چیئرمین ہوگا کون سی ای ہوگا. But that's one city which I always used to go and come back as extremely inspired. Because وہ کبھی میں نے ان کو کسی سے کچھ مانگتے نہیں دیکھا other than some of the licenses that they wanted from the government. اگر ایئر لائن کھولنی ہے تو obviously ان کو ایویشن منسٹری سے اس کا لائسنس چاہیے from the ایویشن منسٹری. اگر ایئرپورٹ کا ہے تو کہیں انہیں ایویشن سے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا, ڈرائی پورٹ ہے تو کہیں نہ کہیں کسٹمز کہیں سے کرنا ہو. پر سب کچھ انہوں نے اپنی مدد آپ کے طور پہ کیا. تو میری دیکھیں یہ رانا صاحب کی بات ہے, میں تو sort of I'm speaking out of turn here, لیکن میں صرف آپ کو ایک بیسٹ پریکٹس کی بات کر رہا ہوں which as a banker, as a private sector person I was very impressed کہ اپنی مدد آپ کے تھرو ضرور اس پہ ضرور فوکس کیجئے گا, بیکاز ماشاء اللہ فیصل آباد is endowed